السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے عرش اور فرش، اور آج ہم اس کا 3rd پارٹ پڑھنے لگے ہیں۔ اس میں حسب معمول ایک چودھری فیملی ملوث ہے۔ ظالم اور جابر چودھری قتل ہو گیا ہے، اور باقی سارے چودھری اصل قاتل جو کہ چودھری خاندان کا ہی کوئی فرد لگتا ہے، اسے چھپا کر ایک بے گناہ کمہار کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ کرنے کے چکر میں نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی ہے اصل بات کو چھپا کر ایک کمہار کو قاتل ظاہر کرنے کی، لیکن ملک صاحب جو پوری باریک بینی سے تفتیش کرتے ہیں، سب سے پہلے تو انہیں اس بات نے چونکا دیا کہ لاش جہاں پڑی تھی وہاں پر لاش کے آس پاس کہیں خون نہیں تھا۔ ایک بندہ قتل ہو کے جہاں پہ گرتا ہے تو لازمی اس کا خون بہتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے جسم سے خون ہی نہ نکلے۔ یہ صرف ایک بات ظاہر کرتا ہے کہ قتل کہیں اور ہوا تھا، بعد میں لاش کو لا کر وہاں کھیتوں کے پاس ڈال دیا گیا۔ تو سب سے پہلے اسی بات سے وہ چونک گئے تھے کہ کوئی گھپلا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسی نظر سے پوری بات کو دیکھا اور تفتیش اپنی شروع کی، گواہوں کے بیانات لیے، تو وہاں بھی انہیں صاف یہ محسوس ہوا کہ گواہ رٹا ہوا بیان دے رہے تھے اور سچ کو چھپایا جا رہا تھا، اور چودھریوں کی پوری کوشش تھی کہ وہ اصل بات کو چھپانے کی کوشش کریں اور ملک صاحب کو زیادہ گہرائی میں جا کر تفتیش نہ کرنے دیں، لیکن ملک صاحب ان سے جان چھڑا کر گاؤں میں نکل جاتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں سے تفتیش اور پوچھ گچھ کرتے ہیں، جس سے اصل کہانی معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو چلیں اتنی تمہید کافی ہے، اب آگے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل کوئی گھر کا آدمی تھا جسے بچانے کے لیے سارا ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ میں نے شمسو کو دوبارہ حوالات میں بند کر دیا اور گواہوں کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ اس روز شام تک کوئی نہیں آیا۔ اگلے روز 11 بجے کے قریب پانچوں گواہ چودھری کرم دین کے ہمراہ تھانے میں آئے۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو باہر ہی ٹھہر گئے تھے۔ میں نے گواہوں کو ہیڈ کلرک کے کمرے میں بٹھایا اور چودھری کرم دین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے آتے ہی ایک خاکی لفافہ میری میز پر رکھ دیا اور بچوں کے لیے مٹھائی وغیرہ کا ذکر کیا۔ میں نے نرمی سے کہا، چودھری صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے پاس رکھیں، میں آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہوں۔ وہ اصرار کرنے لگا، لیکن میں نے لفافہ واپس کر دیا۔ پھر رازدارانہ لہجے میں کہا، آپ نے ریوالور کے بارے میں تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ آپ کی حویلی سے چوری ہوا ہے۔ اوہ، اس بات کا ہمیں واقعی خیال نہیں رہا، اس نے کہا۔ بھائی صاحب کی موت نے تو ہماری کمر ہی توڑ دی ہے۔ ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے، میں نے اسے خوشخبری سنائی۔ اس نے چوری کا بھی اقرار کر لیا۔ انکار تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، لڑکے تو اسے وہیں ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن میں نے کہا ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اب دیکھیں نا جی، پھانسی سے تو وہ بچ نہیں سکتا، ہم بھی اسے مارتے تو کیا حاصل ہو جاتا۔ لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ قتل اس نے پکے مکان کے اندر کیا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ او جی، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ قتل تو قتل ہے، قتل ہی تسلیم کیا جائے گا جہاں لاش پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ASI کا بھی اصرار ہے کہ قتل وہاں نہیں ہوا جہاں لاش پڑی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر قتل وہاں ہوتا تو لاش کے آس پاس خون ضرور پھیلا ہوا ہوتا۔ وہ تھوڑا سا فکر مند ہوا، پھر بولا، کوئی بات نہیں جی، میں خود ASI سے بات کر لیتا ہوں۔ ASI سے بات کرنا مناسب نہ ہوگا، میں نے کہا۔ آج کل وہ بہت کشیدہ خاطر ہے۔ میں نے ابھی FIR نہیں کاٹی، ہم واردات پکے مکان میں دکھا دیتے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس اثناء میں ہیڈ کلرک نے میری ہدایت کے مطابق 5 گواہوں سے ان کے بیانات پر انگوٹھے لگوا لیے تھے۔ 4 گواہ ان پڑھ تھے، انہوں نے انگوٹھے لگائے تھے، اور ماسٹر عنایت اللہ نے دستخط کیے تھے۔ ایک بات جس کا ذکر کرنے کا خیال نہیں رہا وہ یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 3 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی، بمشکل 1 فٹ کے فاصلے سے۔ نیز گولی کا زاویہ ظاہر کرتا تھا کہ ریوالور مقتول کے بالکل قریب تھا۔
جبکہ گواہوں کے بیانات کے مطابق مقتول اور قاتل کے درمیان کم از کم 15-20 فٹ کا فاصلہ تھا۔ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد چودھری کرم دین اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ رپورٹ میں جائے واردات تبدیل کر دی جائے۔ وہ گواہوں کو الگ لے جا کر یہ بات سمجھانا چاہتا تھا، لیکن میرے کہنے پر اس نے انہیں میرے دفتر میں ہی بلا لیا اور تبدیل شدہ بیان سمجھا دیا۔ میں نے ہیڈ کلرک کو بلا کر کہا کہ وہ گواہوں سے نئے بیان پر دستخط کروا لے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق پہلے بیانوں کو ضائع نہیں کیا۔ اگلے روز میں کسی پیشگی اطلاع کے بغیر چک بتی پہنچ گیا۔ میرے ساتھ ایک ASI اور چند سپاہی بھی تھے۔ حویلی میں میری ملاقات چودھری جمال دین کے بیٹے نور الہی سے ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ سٹپٹا سا گیا۔ وہ 24-25 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ چونکہ وہ کالج میں پڑھتا تھا اس لیے اس کے چہرے پر دیہاتیوں والا تاثر نہیں تھا۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کے چچا نے رپورٹ میں جائے واردات تبدیل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، میں جائے واردات کا معائنہ کرنے آیا ہوں، آپ کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ جائے واردات کا تو آپ نے اسی دن معائنہ کر لیا تھا، اس نے کہا۔ ویسے آپ چاہیں تو دوبارہ معائنہ کر لیں۔ میں پکے مکان کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا، یعنی اصل جائے واردات کی۔ کل آپ کے چچا میرے پاس آئے تھے۔ پکے مکان کا ذکر سن کر اس کا رنگ اتنی تیزی سے بدلا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اس کی عجیب کیفیت ہو گئی، بے چینی، غصہ، گھبراہٹ اور نہ جانے کیا کچھ بیک وقت اس کی طبیعت میں جمع ہو گیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے دماغ کی ساری بتیاں گل ہو گئی ہوں۔ غالباً وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے چچا نے سارا راز اگل دیا تھا۔ اور کیا بتایا تھا چاچا جی نے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ وہ ریوالور کی بات بھی ہوئی تھی، میں نے کہا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ ریوالور شمسو کمہار کا تھا، لیکن کل پتہ چلا کہ وہ آپ کا ریوالور تھا۔ آپ کا ریوالور میں نے اجتماعی مفہوم میں کہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھا کہ میں خاص اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب انسان کے دماغ پر پردہ پڑ جائے تو یوں ہی ہوتا ہے۔ وہ پھنکار کر کھڑا ہو گیا۔ موذی ڈنک مارنے سے باز نہیں آیا۔ اسے زیر لب کہا، آپ ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح اندر چلا گیا۔ اتنے میں چودھری کرم دین کا بیٹا سراج دین باہر سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، میں پکا مکان دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تم کو فرصت ہو تو میرے ساتھ چلو۔ جی پکا مکان؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ کس سلسلے میں؟ تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ تو ابھی واپس نہیں آئے، کل آپ سے ملنے کے بعد سیدھے لاہور چلے گئے تھے، شام تک واپس آئیں گے۔ گویا اسے بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے اصل جائے واردات کا علم ہو گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اسے تھوڑا سا چکر دینا چاہیے، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ مجھے قتل کی ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ قتل پکے مکان کے اندر ہوا تھا اور تم لوگوں نے لاش کو لے جا کر کھیتوں میں پھینک دیا۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس سے چودھری جمال دین کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے گھورنے لگا۔ یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ایک سپاہی آگے بڑھ کر بولا، چودھری صاحب، 100 سجنوں میں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے، آپ سب کا منہ بند نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی راز اگل ہی دیتا ہے۔ ہمیں ریوالور کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے، میں نے کہا۔ چودھری جمال دین، وہ چودھری جمال دین کے بیٹے نور الہی کا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی پتہ چل گیا ہے آپ کو؟ اس نے پتہ نہیں اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا یا تنزن یہ بات کہی تھی۔ یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، میں نے کہا، پہلے ہمیں پکے مکان پر لے چلو۔ وہ کسی کام کا بہانہ کر کے حویلی کے اندر گھس گیا۔ ہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، لیکن اندر سے کوئی باہر نہ نکلا۔ ہم ادھر ادھر سے پوچھتے ہوئے پکے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ گاؤں کے دوسرے سرے پر واقع تھا اور خاصا بہترین مکان تھا، مگر اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک کھلے میدان میں چند خانہ بدوش اپنے خیمے اور سامان سمیٹ رہے تھے۔ ASI جو بڑے غور سے خانہ بدوشوں کی طرف دیکھ رہا تھا چونک کر بولا، ملک صاحب ذرا اس لڑکی کو تو دیکھیں۔ کون سی لڑکی؟ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا، لیکن پھر میں اس کے بتائے بغیر ہی سمجھ گیا کہ وہ کس لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ 19-20 برس کی نہایت حسین لڑکی تھی۔ رنگ اس کا گورا اور لباس عمدہ قسم کا تھا۔ وہ ان بدرنگ جنگلیوں میں ایسی نمایاں تھی جیسے سیاہ بادلوں میں کونچ۔ میں نے دیکھا وہ بار بار اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھ رہی تھی اور ایک کالا بھجنگ شخص اسے ڈانٹ رہا تھا۔ ہم دور سے اس کی آواز تو نہیں سن سکتے تھے، مگر اس کا انداز یہی ظاہر کرتا کہ وہ لڑکی کو ڈانٹ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس لڑکی کو کہیں سے اغوا کر کے لائے تھے۔ میں نے سپاہیوں کو خانہ بدوشوں کی طرف دوڑایا اور خود بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف چل پڑا۔ خانہ بدوش ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن
حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ لڑکی ہمیں دیکھ کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے مردوں اور عورتوں کو ایک طرف جمع کر لیا۔ ان کے ننگ دھڑنگ اور مٹی میں لتھڑے ہوئے بچے اپنا کھیل تماشا چھوڑ کر متجسس نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے تھے خانہ بدوشوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اعلیٰ قسم کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سیاہ چمکیلے بال بڑی صفائی سے بنے ہوئے تھے۔ رنگ اس کا ایسا گورا کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہو۔ وہ کالے کنوں میں سفید کبوتری لگ رہی تھی۔ میں نے اسے قریب بلایا اور پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں لڑکی ہوں جی، اس نے بے خوفی سے کہا۔ میرا نام بالی ہے، یہ سب میرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اس کا لہجہ شستہ اور پڑھے لکھے لوگوں جیسا تھا، پھر بھی وہ خود کو اس خانہ بدوش قبیلے کا فرد کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے لڑکی کو ان جنگلیوں نے نشہ پلا دیا ہو یا قتل کی دھمکی دی ہو، لیکن دل کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکی پورے ہوش و حواس اور اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ میں نے خانہ بدوشوں کے مکھیا کو آگے بلایا اور ڈانٹ کر پوچھا، اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ سرکار، یہ ہمارے قبیلے کی چوری ہے، مکھیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم نے اسے کہیں سے نہیں اٹھایا، یہ اس کی ماں ہے اور یہ اس کا باپ ہے۔ اس نے ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو آگے کیا۔ عورت کے بال جٹاؤں کی صورت میں لٹک رہے تھے۔ اس نے پیوند لگا میلا چکٹ لباس پہن رکھا تھا۔ یہی حال بوڑھے کا تھا۔ رنگ اس کا سیاہ، کھال بھینس جیسی اور بال سفید۔ وہ لڑکی ہرگز ان کی بیٹی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے لڑکی کو ایک طرف لے جا کر کہا، بالی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، اگر انہوں نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں ان سب کو جیل میں بند کر دوں گا۔ اطمینان سے ساری بات بتاؤ، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ ان لوگوں نے تمہیں کہاں سے اغوا کیا ہے؟ بالی بوڑھے اور بڑھیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، یہ میرے ماں باپ ہیں۔ قسمت نے مجھے ان سے مختلف بنا دیا ہے۔ حالات نے میرے ساتھ عجیب مذاق کیا ہے، میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ اس کی باتیں مجھے حیران کرتی تھی۔ وہ بڑی شستہ زبان میں نہایت سمجھداری کی باتیں کرتی تھی، پھر بھی اسے اصرار تھا کہ وہ ان جنگلیوں کی بیٹی تھی جن کے قریب کھڑے ہونا بھی دشوار تھا۔ بالی، تم پڑھی لکھی ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، بدقسمتی سے پڑھی لکھی بھی ہوں، اس کی آواز بھرا گئی۔ ادھر ایک کالا بھجنگ اور ہٹا کٹا نوجوان جس نے باریک کپڑے کی پھٹی ہوئی دھوتی پہن رکھی تھی اور جس کا دھڑ ننگا تھا، ایسائی کے پیروں کو چھوتے ہوئے کچھ منت سماجت کر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ہم نے بالی کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسائی نے اسے گدی سے پکڑ کر میرے قریب کیا۔ ملک صاحب، یہ ایک اور لطیفہ سنیں، ایسائی نے کہا۔ یہ کالا کوا خود کو بالی کا منگیتر بتاتا ہے۔ کیوں ہوئے؟ کیا بکتے ہو؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ تیری کیا لگتی ہے؟ وہ میرے پیروں میں گرتے ہوئے بولا، سرکار، یہ میری منگ ہوئے۔ میں جھوٹ نہ بولوں سرکار، اس سے پوچھ لو۔ مجھے اس کی حالت پر ہنسی اور باتوں پر غصہ آیا۔ حالت اس کی یہ تھی کہ زمین پر جھکتے ہوئے وہ ننگا ہو رہا تھا اور رشتہ اس خوبصورت لڑکی سے جوڑ رہا تھا جو کسی نواب کے محل کی زینت بننے کے لائق تھی۔ بالی، تم صحیح بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے غصے سے کہا۔ تمہارا یہ لباس، تمہاری بول چال، رنگ و روپ اور شکل و صورت، کوئی چیز بھی تو ان لوگوں سے نہیں ملتی۔ انہوں نے تمہیں نشہ تو نہیں پلا دیا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالی نے دکھی لہجے میں کہا۔ یہ رنگو ٹھیک کہتا ہے، میں واقعی اس کی منگیتر ہوں۔ میرے رنگ روپ کو نہ دیکھے، میں انہی لوگوں میں سے ہوں، بس تعلیم نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ لباس تم نے کہاں سے چوری کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، غصہ نہ کریں، اس نے کہا۔ میں نے یہ لباس چوری نہیں کیا، مجھے کسی نے خیرات میں دیا ہے۔ یہ علم بھی مجھے خیرات میں ملا ہے، یہ رنگ روپ بھی خیرات میں ملا ہے۔ کسی نے میری شناخت مجھ سے چھین کر مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ رونے لگی۔ آپ بے شک مجھے گرفتار کر لیں، جیل میں بند کر دیں، میں اسی قبیلے کی عورت ہوں، یہی میری شناخت ہے، یہی میری عزت ہے۔ اس کی باتوں نے ہمیں حیران کر دیا۔ سپاہی بھی دم بخود کھڑے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ میں چودھری جمال الدین کے قتل کا قصہ بھول کر اس نئی الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے سپاہیوں سے کہا کہ خانہ بدوشوں کی تلاشی لے۔ چند منٹوں میں سپاہی ایک لوہے کا صندوق گھسیٹ لائے۔ اس میں بہترین قسم کے زنانہ لباس اور اشیاء سنگھار بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ زیورات اور نقدی بھی تھی۔ ایسائی نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ملک صاحب، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ یہ لڑکی کوئی سلطانہ ڈاکو قسم کی چیز ہے، یہ ان لوگوں سے وارداتیں کراتی ہے۔ خود یہ اپنے حسن اور فیشن کی وجہ سے بڑے بڑے بنگلوں میں گھس جاتی ہوگی اور اندر کے حالات معلوم کر لیتی ہوگی۔
اس کے بعد یہ ڈکیتی کا منصوبہ بنا کر ان لوگوں کو واردات کے لیے بھیج دیتی ہوگی۔ یہی اس کا دھندا معلوم ہوتا ہے۔ میرا دل یہ ماننے پر تیار نہیں تھا۔ بالی مجرم نہیں لگتی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی مگر وہ اپنے بارے میں کچھ بتانے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے بالی کو اس کے نام نہاد ماں باپ اور منگیتر رنگو سمیت گرفتار کر لیا۔ اس کا قیمتی سامان سے بھرا ہوا صندوق بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ باقی خانہ بدوشوں کو میں نے حکم دیا کہ وہ اس علاقے سے باہر نہ جائے۔ اگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی تو ان سب کو بند کر دیا جائے گا۔ اس نئے چکر کی وجہ سے ہمارا وہ مقصد پورا نہ ہو سکا جس کے لیے ہم چک بتی گئے تھے۔ اگلے روز صبح یہ اطلاع ملی کہ چک بتی کے اندر 2 پارٹیوں کے درمیان مسلح تصادم ہو گیا۔ میں نے فوراً ایک پولیس پارٹی تیار کی اور چک بتی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ تصادم چودھریوں کے درمیان ہوا تھا۔ ایک پارٹی چودھری کرم دین کی تھی اور دوسری مقتول چودھری جمال دین کے بیٹوں کی۔ اس تصادم میں چودھری کرم دین سمیت 5 آدمی زخمی ہوئے تھے جنہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے شہر روانہ کر دیا گیا۔ چودھری جمال دین کے دونوں بیٹے ہماری آمد کی خبر سنتے ہی روپوش ہو گئے تھے۔ ہم نے تقریباً 8 یا 9 آدمیوں کو بلوے کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ ان گرفتار شدگان میں زیادہ تر حویلی کے ملازم تھے۔ چودھری کرم دین کے بیٹے ابھی ہمارے قابو میں نہیں آئے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے میں نے فوراً 2 پارٹیاں روانہ کر دی۔ گرفتار ہونے والوں میں ماسٹر عنایت اللہ بھی تھا۔ اس کی ہمدردیاں چودھری کرم دین کے ساتھ تھیں۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، ماسٹر تم ایک استاد ہو، تمہارا کام بچوں کو اخلاق اور قانون کا احترام سکھانا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم خود بلوے کے الزام میں گرفتار ہو کر یہاں آئے ہو۔ ملک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ میرے لیے واقعی بڑے شرم کی بات ہے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹے علاقوں میں الگ تھلگ رہنا بہت مشکل ہے۔ جو شخص جاگیرداروں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، یہ لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ یہ ہنگامہ کیوں ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کل آپ کے جانے کے بعد نور الہی بہت بپھرا ہوا پھر رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چودھری کرم دین نے آپ سے اس کے خلاف باتیں کی ہیں۔ وہ ہر ایک سے یہ کہتا پھر رہا تھا کہ وہ اپنے چچا کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ کے جانے کے بعد اس کی سراج دین سے اچھی خاصی جھڑپ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے گاؤں کی فضا سخت کشیدہ تھی۔ جب تک چودھری جمال دین زندہ تھا اس خاندان کا آپس میں بہت ایکا تھا۔ اسی وجہ سے سارا گاؤں ان سے ڈرتا تھا۔ بڑا دبدبہ تھا ان لوگوں کا۔ کوئی ان لوگوں کے خلاف بولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، ویسے یہ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا۔ کیوں اچھا کیسے ہوا؟ اس نے ہولے سے کہا، پہلے کوئی شخص ان کے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگر کوئی بولتا تھا تو یہ لوگ اس کا بیڑا غرق کر دیتے تھے۔ مگر اب 2 پارٹیاں بن گئی ہیں، گاؤں بھی 2 پارٹیوں میں بٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص پر زیادتی ہوگی تو وہ فوراً مخالف پارٹی کے پاس مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ قدرت نے خود ہی طاقت کا توازن قائم کر دیا ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ یہ دشمنی دونوں خاندانوں کو تباہ کر دے گی۔ چودھری کرم دین کے جسم میں 3 گولیاں لگی ہیں۔ اس کے بیٹے انتقام لیے بغیر کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس پر گولی کس نے چلائی؟ نور الہی نے، اس نے جواب دیا۔ وہ رات سے اس کی طاق میں تھا۔ چودھری کرم دین اپنے 4 آدمیوں کے ہمراہ نور الہی کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ اس نے نور الہی کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ پہلے اس کی بات سن لے پھر جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن نور الہی کے سر پر شیطان سوار تھا۔ وہ شاٹ گن لیے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی چودھری کرم دین حویلی کے سامنے پہنچا اس نے فائر کھول دیا۔ پہلی ہلے میں چودھری کرم دین اور اس کا ایک ساتھی زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد چودھری کرم دین کے ساتھیوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے بیٹے بھی بندوقیں لے کر موقع پر پہنچ گئے۔ مجبوراً ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ ماسٹر تو مجھے یہ بتاؤ کہ چودھری جمال دین کو کس نے قتل کیا ہے اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ملک صاحب سچ پوچھے مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے کہ قتل پکے مکان میں ہوا تھا اور غالباً یہ قتل کسی گھر کے آدمی کے ہاتھوں ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑے چودھری نے پکے مکان میں کوئی خانہ بدوش لڑکی رکھی ہوئی تھی اور وہی اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گیا۔ کیا تم اس خانہ بدوش لڑکی کو جانتے ہو یا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صرف سنا ہے، دیکھا کبھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑی حسین لڑکی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جس لڑکی کا وہ ذکر کر رہا تھا وہ بالی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، زیر حراست افراد میں زیادہ تر حویلی کے ملازم تھے۔ میں نے ماسٹر کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور ایک سمجھدار سے ملازم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کا نام اللہ دتا تھا۔ اللہ دتا، تم حویلی میں کیا کام کرتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جناب کئی کام کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ چوکیداری کرتا ہوں، مہمانوں کی خدمت کرتا ہوں، سودا سلف خرید کر لاتا ہوں، مالکوں کی مٹھی چاپی کرتا ہوں۔
बस जी जो हुक्म मिले वही करता हूँ। हवेली में बाली नाम की एक लड़की रहती थी, उसको तो तुम ज़रूर जानते होगे। मेरी बात सुनकर वो यूं पीछे हटा जैसे मैंने उस पर पिस्तौल तान लिया। मम, मैं तो किसी बाली को नहीं जानता, उसने कहा, लेकिन उसकी घबराहट बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा था। मैंने उसे गिरबान से पकड़कर 2-4 झटके दिए और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अल्लाह दित्ते, मैं झूठे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर खैरियत चाहते हो तो साफ़ और सच्ची बात करो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। बाली इस वक्त दूसरे कमरे में बैठी है, तुमको सिर्फ उसकी शनाख्त करनी है। वो पत्ते की तरह कांपने लगा। किसी और से शनाख्त करवा लो जी, छोटे चौधरी मुझे कत्ल कर देंगे, उन्होंने हमें मना किया हुआ है। मैंने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। ओए, किस बात से मना किया हुआ है? वो बौखला कर बोला, वो जी बाली के बारे में बात करने से मना किया हुआ है। मैंने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किए। बाली का नाम भी लेते हो और उसके बारे में लाइल्मी भी जाहिर करते हो। थोड़ी सी फैंटी खाने के बाद वो सीधे रास्ते पर आ गया। मैंने उसे दरवाज़े की ओट से बाली का चेहरा दिखाया। उसने इकरार किया कि ये वही बाली थी जो हवेली में रहती थी। आज के लिए बस इतना ही। और इस रुदात में एक सनसनीखेज़ मोड़ आ गया है और एक नई कहानी सामने आई है, बहुत ही दिलचस्प और तजस्सुस से भरपूर। खाना बदोशों के कबीले की एक लड़की, इंतहाई हसीनो जमील लड़की, जो पढ़ी लिखी भी है, अपने रख रखाव से, अपनी मुकम्मल शख्सियत से वो कहीं से भी उस कबीले के लोगों से मुताबिकत नहीं रखती, उन जैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका इसरार है कि वो उसी कबीले की फ़र्द है और उसी कबीले के लोग उसके माँ बाप। मलिक साहब को ये बात हज़म नहीं होती और वो उसे थाने ले आते हैं। और आगे चलकर अब मालूम हुआ कि उस लड़की का चौधरी के ख़ानदान से ताल्लुक़ निकल आया और मालूम हो रहा है कि चौधरी जमाल दीन जो कत्ल हो चुका है, उसने उस लड़की को बेटी बनाकर पाला था। तो देखते हैं कि आगे चलकर ये कहानी क्या रुख इख्तियार करती है और उस इंतहाई हसीनो जमील लड़की बाली का चौधरी जमाल दीन के कत्ल में क्या किरदार है। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।